رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما. سب سے پہلے آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. بے شک تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، یہ انبیاء کے شعار میں سے ہے. ائمہ معصومین کی سنت حسنہ اور علماء کرام کی سنت ہے. آپ اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. جہاں کہیں بھی صاحبان ایمان، صاحبان کلمہ، صاحبان قرآن موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو متقین کی صف میں داخل کریں تاکہ آپ اس دنیا میں اور آنے والی جو عالم آخرت ہے اس میں کامیاب رہیں. جو موضوع سخن آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ امام اور امامت ہے، دونوں ہیں. یہ موضوع جو میں آپ کے سامنے ہمیشہ لے کر آتا ہوں وہ ایک نئے طریقے سے ہوتا ہے، ایک جدید روش ہے میری. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیزیں اس میں نئی ہوں گی. لہٰذا آپ سب توجہ سے ایک دفعہ اس کو سماعت فرما لیں کہ امام اور امامت قرآن مجید کا بہترین موضوع ہے اور انسان کی زندگی میں یہ موضوع بڑا کلیدی کردار پیش کرتا ہے. امام عربی کا لفظ ہے. امام کا معنی کیا ہے؟ جب عربی کا لفظ ہے تو میری اور آپ کی زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی کو بیان کیا گیا ہے. اردو میں امام پیشوا، رہنما کو کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیں تو جو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کو امام کہا جاتا ہے. بالکل سادہ ترجمہ جو امام کا بنتا ہے وہ انسانی گروہ کے مجموعے کا ایک خاص فرد جو اپنے آپ کو ان لوگوں سے تھوڑا جدا کر کے آگے لے جاتا ہے. لوگ سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی آگے جانے والا، آگے چلنے والا، لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے چلنے والا، اس کو عربی میں امام کہا جاتا ہے. یہ امام جو آگے استعمال ہوتا ہے اس کا ایک متضاد ہے، یعنی امام اور خلیفہ. امام آگے والا ہو گیا، خلیفہ پیچھے آنے والا فرد ہو گیا. ہمارے پاس کل 6 جہتیں ہیں. آپ سب میری طرف دیکھ لیں، توجہ سب میری طرف دیکھ لیں. 6 جہتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میری دائیں طرف ہے، یہ میری بائیں طرف ہے، یہ میرا آگے والا حصہ ہے، یہ میرا پیچھے والا ہے، یہ میرا اوپر والا حصہ ہے، یہ میرا نیچے والا ہے. یہ 6 جہتیں میری ہے. ممکن ہے آپ کسی کی 8 جہتیں ہوں، آپ غور کر لیجیے. اگر کسی کی 8 ہوں تو 2 مجھے بھی بتا دیجیے گا. تو یہ 6 جہتیں ہیں. تو جو دائیں طرف ہے اس کو یمین کہا جاتا ہے، جو بائیں طرف ہے اس کو یسار کہا جاتا ہے، جو پیچھے ہے اس کو خلف کہا جاتا ہے. جو آگے والی سمت ہے، جو میرا موضوع اس کو امام کہا جاتا ہے، امام، یعنی تمہارے آگے والی سمت. جو اوپر والی جہت ہے اس کو فوق کہا جاتا ہے، جو نیچے اس کو تحت کہا جاتا ہے. یہ 6 جہتیں ہیں. تو علم کی روشنی میں ان 6 جہتوں میں سے ایک جہت امام، آگے والی جو ہے اس میں یہ لفظ امام، آگے والا یعنی فرد، یہ والا لفظ یوز کیا جاتا ہے. یہ ائمہ معصومین کی سیرت میں اور جو انبیاء کی سیرت میں اور قرآن کی آیتوں میں، فرامین میں ہمیں اس لفظ کے متعلق بڑی شدت سے تاکید
پڑھ کر مطالعہ کرنے سے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں یا اس قسم کے انسان بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایمان کی ایک قسم ہم سب سنتے آئے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی ہے، وہ یہ کہ امام حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے امام حق کیا ہے، امام کون سے ہمارے 12 امام ہیں، اچھا جو آگے والا فرد اس کو امام کہا جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے امام حق بھی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری قسم ہے امام باطل، جو انسان آگے ہوتا ہے یا وہ آگے والا انسان جو ایک گروہ کو لیڈ کر رہا ہے، وہ انسان یا تو ٹھیک ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے۔ پرفیکٹ کوئی انسان کی دنیا میں آئمہ معصومین کے بعد انبیاء کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ وہی ہے جن کا قرآن نے اعلان کر دیا اور وہ آئے چلے دے رہے ہیں۔ یہ جو انسان ایک گروہ کو لیڈ کر رہا ہے، یہ ممکن ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ فرد ٹھیک ہوگا تو یہ امام حق کہلائے گا، لوگوں کو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان جو آگے ایک قوم کو لیڈ کر رہا ہے، جو لیڈر بنا ہوا ہے، جو راہبر بنا ہوا ہے، جو پیشوا بنا ہوا ہے، یہ غلط ہو تو اس کو امام باطل کہیں گے۔ قرآن میں یہ دونوں جو اصطلاحیں ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی فرامین موجود ہیں۔ یہ امام ایک پوری امت کو گائیڈ کرنے والا بھی ہوتا ہے، تمام جتنی بھی خدا کی مخلوق ہے ان سب کا بھی ایک امام وہ کون ہے؟ حضرت رسول خدا سید الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، وہ سب کے امام ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو تشیع کے عقیدے میں جو ایک چیز موجود ہے، ہمارے یہاں 12 امام موجود ہیں، ہم ان کی عصمت کی، ان کی طہارت کی، ان کی پاکیزگی کے مخصوص من اللہ ہونے کے قائل ہیں، اور یہ عقیدے کی ایک بیسیکلی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض مکاتب میں فکر ہے، کیونکہ دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے، دائیں طرف بھی دیکھنا، بائیں طرف بھی دیکھنا ہے۔ بعض مکاتب میں فکر میں اپنے امام بنا لیے ہیں۔ رسول اللہ کی اس حدیث کو دیکھ کر کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین، میرے 12 نقیب ہوں گے اور وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، تو جن لوگوں نے ہمارے جو شیعہ کے 12 امام ہیں ان کو مان لیے تو ان کے لیے تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جنہوں نے ان 12 کو نہیں مانا انہوں نے پھر یزید جیسے بدترین انسان کو اپنی امامت کی صف میں داخل کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مطالعہ کرنے والے، مطالعہ کا شوق رکھنے والے، تحقیق کرنے والے افراد یہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ آپ تحقیق کریں۔ ان کی 12 تعداد ہے انہوں نے پوری کر لی ہے، جہاں کہیں سے بھی لنگڑا لوگا ملا وہ اٹھا کے انہوں نے بیچ میں ڈال دیا، 12 پورے کر کے امت کو دکھا دیا ہے۔ لیکن جب آپ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے امام کتنے؟ ہمارے 12 امام ہیں۔ میں نے کہا جو 12 ہے ان کی تعداد تو آپ نے بتا دی ہے، اب ذرا 12 پوری کر کے دکھاؤ، تو شرم آ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہماری صرف جو ایک صرف کے اندر جیسے یزید کو ہم نے اپنا امام بنایا، تو اس کو اس وقت میں لوگوں کو اگر گر کر بتائیں تو جو بھی آئمہ معصومین سے محبت و مودت رکھنے والا ہوگا وہ اس گرنے والے کی بھی لعنت کرے گا اور جس کا نام دیا گیا اس پر بھی لعنت کر کے دکھائے گا۔ یہ 12 کی تعداد ہے کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تعداد ہمارے پاس موجود ہے، وہ 4 اماموں کی تاریخ موجود ہے، وہ 4 امام ہیں، وہ ان کے نام بھی آپ سب کو پتہ ہوں گے۔ اب یہ 4 12 یا اور ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو مسجد کے اندر پیش نماز ہوتا ہے اس کو بھی پیش امام کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ایک جماعت کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے آگے ہوتا ہے، تو لہٰذا جو انسان آگے ہے ممکنہ صورت یہ کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور ممکنہ صورت یہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی توجہ سے میری طرف ایک صلوات پڑھ لیں۔ میری ایک گزارش پنجابی دی وچ کہ تساں سارے میرے نال چلے کرو، میری سپیڈ موٹر دے نہیں ہوتی، گھٹ ہو نہیں رہی، تساں لہٰذا اپنی سماعت کو میری طرف رکھو تاکہ جڑے لفظ تو نکلے جلدی جلدی تھوڑے کانوں میں جلدی منتقل ہو جان۔ ذرا پیچھے رہ کے تو میں آگے چلا جانا تو تساں پھر سو جانا، سمجھ نہیں آتی، میرے نام سے چلو سارے۔ اچھا جو یہ انسان، اب دیکھیں آپ کے
ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر تو آپ ٹھیک انسان کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک کامیاب انسان کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے اندر باقر شیرازی صاحب جیسی صفات یا قبلہ طیب شاہ صاحب جیسی صفات موجود ہیں، ہم ایسے انسان کے پیچھے چل رہے ہیں، خدا گواہ ہے کہ یہ ہمیں صحیح قرآن کی تعلیم بھی دے گا، آئمہ معصومین کے فرامین سے روشناس بھی کروائے گا، اور یہ ہمیں یہاں سے لے کر وہاں تک مرکز تک صحیح قیادت کے ذریعے لے کر جائے گا۔ کیوں؟ امامت کتنی اہم ہے نا؟ امامت کیوں اہم ہے؟ یہ موضوع کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کے لیڈر کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ آپ نے جس کی قیادت میں چلنا ہے اس کے اندر وہ صفات جو حسنہ ہے ان کو دیکھنا ہے پھر چلنا ہے۔ اگر صفات رذیلہ پائی جاتی ہیں تو آپ اس کے پیچھے ہرگز نہ چلیں۔ بس پھر کیا ہو سکتے ہیں صفات رذیلہ میں سے؟ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بندے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، بندے کے پاس سیاسی بصیرت نہیں ہے، بندے کے پاس شعور نہیں ہے، بندہ انقلابی نہیں ہے، بندہ امام معصومین کی سیرت سے خود آشنا نہیں ہے۔ جب ایسے انسان کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کو دنیاوی لالچ کے اندر گھما کے رکھے گا۔ تو ہے یہ سیالکوٹ کتنا بڑا علاقہ ہے، آپ کے کتنے بڑے رہنما ہیں، آپ کے یہاں کتنے بڑے لیڈر موجود ہیں، وہ شیعہ ہو سکتے ہیں، غیر شیعہ، جو بھی ہیں، جو بھی آپ کو لیڈ کر رہا ہے، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی ترقی کے لیے کیا کام کیا ہے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ترقی کے لیے کیا کام کیا ہے۔ ترقی سدرات یہاں روڈ نہیں ہے، یہاں بینک بنانا نہیں ہے، یہاں بڑی اچھی گاڑیاں لا کے کھڑی کر دینا نہیں ہے، بجلی کے ٹرانسفارم کھڑے کرنا نہیں ہے۔ میرا ترقی سے مراد یہ ہے کہ جو شخص آپ کا امام بنا ہے اس فرد نے اس معاشرے میں آپ کی نسلوں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے کیا کام کیا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ آپ ذرا اس کو جا کے سرچ کریں، جتنے بڑے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، درد رکھنے والے موجود ہیں، آپ جا کے اس کو پڑھیں کہ اس سیالکوٹ میں مکتب اہل البیت کے علوم کو آگے پھیلانے والا مرکز کون سا ہے؟ کہاں ہے وہ مرکز جہاں سے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو، اور ایسی فیکٹری کی جہاں سے حفاظ کرام بنا کر معاشرے میں پیش کی جا رہے ہو، جہاں سے لوگوں کو آئمہ معصومین کا دین جو ہے نا سکھایا جا رہا ہو۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، اس علاقے میں موجود ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے اتنے اینٹی ہیں کہ آپ قدم اٹھاتے ہیں وہ کانٹے آپ کے راستے میں بچھا دیتے ہیں، آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ جس محلے میں بھی جائیں ایک مسجد ہے تو ساتھ ایک مدرسہ ہے۔ انہوں نے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے علیحدہ بحث ہے، لیکن جس فرد کو اپنا امام اپنا لیڈر مانا ہے اس لیڈر نے اس امام نے ان کی علمی ترقی کے لیے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں، اور جس کو ہم اپنے اس علاقے میں لیڈر مان رہے ہیں یا رہنما مان رہے ہیں یا امام مان رہے ہیں یا سربراہ مان رہے ہیں، رہنما مان رہے ہیں، پیشوا مان رہے ہیں، اس نے علوم آل محمد کے لیے کیا کام کیا ہے؟ بہت کام کر رہے ہیں لوگ، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے کیا اس طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ جب یہ چیز دیکھ لی کہ امام غلط بھی ہو سکتا ہے، امام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یہ سید آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ سید اگر شراب پی لے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں؟ نہیں۔ جب آپ مجھے امام بنائیں کہ میں شراب پیوں، نعوذ باللہ من ذالک ثم معاذ اللہ، تو میرا ایمان تو ہاتھ سے چلا گیا، ایک اتنی بڑی تعداد کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ لہذا معیار کوئی ذات، کوئی قوم، کوئی نسل نہیں ہے، ہمارے پاس جو معیار ہے، جو میزان ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئمہ معصومین کی سیرت کو، سنت کو ہم تک کیسے پہنچاتا ہے۔ معیار اصل یہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں دونوں اماموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کی آزمائش لی گئی، امتحان لیا گیا، اس کے بعد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سکھا کر امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے مجھے امام بنایا ہے، کیا میری ذریت میں، میری نسل میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ یا ابراہیم آپ تو خدا سے یہ پوچھتے کہ کیا
ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ ہوتا ہے، امام کے ساتھ، اس قدر اہمیت ہے۔ اور اللہ نے بھی بڑی بہترین جو مدلل گفتگو ہونی چاہیے، ایک جواب ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اے ابراہیم، تیری نسل میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، یاد رکھ یہ جو الہی منصب امامت ہے اور امام آتا ہے، یہ نجس نہیں ہو سکتا، یہ ناپاک نہیں ہو سکتا، یہ ظالم نہیں ہو سکتا، یہ ستمگر نہیں ہو سکتا۔ جو بری صفات کا متحمل ہوگا اس کو میں ہرگز امام نہیں بناؤں گا۔ جس کے اندر صفات حسنہ پائی جائے گی میں اس کو امام بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک قرآن۔ اور دوسرا جو پیغام ہے، جو امام ہم نے بنانا ہے وہ میرے عزیزو یاد رکھو، ہم نے اپنی مرضی سے اٹھا کے تصور شاہ کو آگے نہیں کر دینا۔ اپنی مرضی سے ہم ایک بزرگ کو اٹھا کے آگے کر دیں، آپ ہمیں لیڈ کریں، آپ ہمارے امام ہیں، کیا پتہ اس کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر نہ پائی گئی، آپ یقین کریں آپ کی آنے والی 7 نسلیں باقی نسلوں سے پیچھے رہ جائیں۔ لہٰذا جس کو آگے لے کر جانا ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق اس میں صفات حسنہ کو تلاش کرنا ہے۔ اس معاشرے کی جتنے مسائل بھی ہیں ہمارے پاکستان کی، اس عالمی دنیا کے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جس کو لیڈر بنایا اس کے اندر صفات قرآنی نہیں پائی جاتی ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے بارے میں خدا کو جو کہا کہ رب اشرح لی، پوری دعا کی، اس کے بعد کہا کہ میرے لیے تو ایک میرا وزیر بنا دے۔ ہاں، وہ وزیر کون ہے؟ صفات بتائیں، میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور پھر آگے کہا وہ اس کا رشتہ کہ وہ میرا بھائی ہے۔ اے موسیٰ، آپ خود اٹھ کر اپنے بھائی کو وزیر بنا لیں، آپ خود اٹھ کے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا لیں۔ آپ ساری صفات بھی بیان کر رہے ہیں اور پھر خدا کو کہتے ہیں کہ یہ صفات اور یہ میرا بھائی ہے، اس کو میرے لیے وزیر بنا دے، امام بنا دے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جملہ کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنا کر یہ پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے امام بنانا ہے اس کے اندر یہ صفات ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہارے لیے اس کو امام اور تمہارا نمائندہ منتخب کر دے گا۔ اگر اس کے علاوہ وہ صفات نہ پائی جائیں تو ہمارے لیے طرح طرح کی مشکلات بن رہی ہیں اور بنتی جائیں گی۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے جو لوگوں میں جا کر ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، خدا کے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ امام حق کی جو صفات ہے، لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہر مشکل میں صبر کیا ہے، اور دوسرا یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات ہے امام کی۔ پھر فرمایا دوسری قسم جو امام باطل ہے، امام باطل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو أئمة الكفر اگر معاشرے ملے تو فقاتلوا، تم اسے قتل کر دو۔ یہ قرآن ہے جہاں امام کفر کو بیان کیا گیا ہے، امام باطل کو بیان کیا گیا ہے۔ امام باطل جب معاشرے کو لیڈ کرتا ہے تو فتنہ و فساد کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، امام حق جب امت کی لیڈ کرتا ہے اس کو اصلاح و کامیابی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ یہاں امام کفر کو قتل کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے۔ قتل کرنے سے مراد تلوار اٹھا کے اس کا سر جدا کرنا نہیں ہے، بلکہ قتل کرنے سے مراد یہاں یہ بھی لی جا سکتی ہے جس جگہ پر آپ نے اس کو کھڑا کیا اس منصب سے اس کو ہٹا دو۔ پھر ایک اور کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کچھ امام آپ کے اور میرے ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیں گے۔ قیامت والے دن امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کچھ امام ایسے جو لوگوں کو یدعون دعوت دیں گے کہاں؟ جہنم کی طرف۔ اب جو انسان ہم نے اپنے آگے کیا ہے، سوچنا یہ ہے کیا یہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ابھی سے دیکھیں، ابھی سے فیصلہ کریں۔ صفات رذیلہ اگر اس کے پاس پائی جاتی فقال میں اس کو قتل کر دو، اس کو منصب سے ہٹا دو، اس کی جگہ دوسرے انسان کو لے کر آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کربلا کی طرف، مکہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا تو مختلف مقامات پر انہوں نے خطبے
خطبات امام حسین کے نام سے کتاب بھی جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے، اس کے اندر سارے خطبے ایک دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر امام کے خطبے کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ امام دعا الی ہدی و امام دعا الی ضلال۔ امام کی دو قسمیں ہیں، ایک امام وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور دوسرا امام وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ فاجابوا الیہ، لوگ کیا کرتے ہیں جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگ ان میں سے ہر ایک کی جو پکار ہے، جو بلاوا ہے، اس پر جواب دیتے ہیں اور اس کی ابتدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو امام ہیں ان میں سے ایک امام لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور دوسرا امام جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں ایسا امام آپ کو مل جائے تو اس کے لیے کیا کریں؟ امام حسین کا وہ تاریخی جملہ کہ مثل لا یباع مثلہ، کہ مجھے حق جیسے امام برحق جیسا قیامت تک جو بھی انسان آئے گا وہ امام باطل کی کبھی پیروی نہیں کر سکتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے۔ اور کربلا کے اندر دونوں اماموں کا کردار کہ آپ دیکھیں نمرود، فرعون، یہ جتنا سلسلہ باطل آ رہا ہے ان سب برائیوں کا مجسمہ یزید ہے، اور جتنی طہارت اور آدم سے لے کے خاتم تک اور امام حسن علیہ السلام تک جتنے پاکیزہ ایک شجرہ جو چل کے آ رہے ہیں ان سب کی محنتوں کا ثمر کربلا میں حسین ابن علی ہے۔ کربلا جب کربلا کی طرف گیا امام حق تو جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا گیا ہے کہ میرے نکلنے کا مقصد امت کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے کو درست کرنا ہے۔ معاشرے میں کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ جس کو درست کرنے کی ضرورت تھی۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ امام حق امام باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو آپ جیسا آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ آیا حسین جیسا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر حسینی کردار پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں پایا جا رہا ہے تو لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ اس کی بیعت نہ کریں، اس کی مخالفت کریں۔ اس کی مخالفت کر کے کیا کریں؟ قوموا للہ مثنی و فرادا، قرآن کی آیت کہتی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں اور ایک ایک یا دو دو کر کے قیام کریں، پھر کیا ہوگا؟ جب آپ قیام کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا۔ آپ جنگوں میں دیکھیں ایک طرف امام حق ہے، ایک طرف امام باطل ہے۔ امام حق خیبر میں، دوسری طرف امام حق مولا علی علیہ السلام، وہاں طاقت تھی۔ اس ملعون کی کتنی بڑی طاقت تھی، رات کو قبلہ صاحب نے بیان بھی کیا ہے کہ جب اس نے للکارا تھا تو جو سارے افراد بیٹھے ہوئے تھے رسول کے صحابہ کرام، ان کے سر ایسے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے اور اگر یہ حرکت کرے پرندے اڑ جائیں گے، لیکن امام باطل کے مقابلے میں قیام کرنے کی جرأت نہیں تھی، ان کا جرأت نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کو امام حق کی تلاش کی، کوئی امام حق آئے اور جا کر اس امام کفر کو قتل کر دے۔ تو امام حق جب گئے اس نے جا کے قتل کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے قیام کیا ہے کفر کے مقابلے میں، تو ہم کفر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے مولا لیکن کربلا میں دونوں جو امام حق ہے وہ بھی مجسمہ موجود ہے، امام باطل ہے اس کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ ہم کربلا سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم جس کربلا کے ساتھ متمسک ہیں ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور اس کربلا کا ہمارے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر کربلا انسان کو کیا کرتی ہے، امام حسین کو کیا ضرورت تھی، امام حق کو کیا ضرورت تھی، وہ اپنے آباء و اجداد کا شہر چھوڑ کر مدینہ اور پھر مکہ اور پھر کربلا میں جا کر زمین خرید کر لوگوں کے سامنے تاریخ کا مثال قائم کر کے اپنے 6 ماہ کے 6 ماہ کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ امام حق کو کیا ضرورت تھی، وہ بیٹھ جاتا نہیں۔ امام حق نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی برا امام دیکھ لو یا برائیاں دیکھ لو وہاں قیام کر لو، وہاں اٹھ جاؤ، وہاں بیداری کا ثبوت دو۔ اور ایک جملہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت سارے کفر کے جو امام بنے ہوئے وہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ امام حق خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا جملہ کہ بہت ساری برائیاں معاشرے میں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ اچھے جو لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاموش
خاموشی ٹوٹ جائے تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس انسان کی ابتدا میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی آیتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں؟ کیا اس کی تردید کرتی ہیں یا نہیں؟ اگر قرآن کی آیات اس فرد کی تصدیق کرتی ہے، آپ اس کو اپنا امام بنا لیں۔ اور یاد رکھیں، امام کبھی خود چل کے انسان کے پاس نہیں آتا میری بیعت کریں۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے اور تاریخی حقائق اس کی گواہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف جو اپنا سفیر بھیجا ہے اور بھیج کر بتایا ہے کہ امام لوگوں کے پاس جا کر بیعت نہیں لیتا بلکہ اپنے نمائندوں کو بھیجا کرتا ہے۔ کوفہ میں بھیجا ہے، نمائندہ گیا ہے، نمائندے نے صورتحال دیکھی ہے، امام کو آگاہ کہ جب امام نے سفر کیا ہے، پھر دوسری صورتحال سے جب آگاہ ہوئے، کوفے سے تر لے کر کربلا کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنت کہاں ہے؟ آج میرے اور آپ کے جو زمانے کا امام ہے، ایک جملہ اور سن لیں، ہم جو شیعہ ہیں، ہم جو عزادار ہیں، ہم جو ماتمدار ہیں، جو ہم علم نکالتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم جو گزشتہ کربلا ہے اس سے درس لے کر آنے والی کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہم گزشتہ امام کو دیکھ کر، اس کی سیرت کو دیکھ کر آنے والے امام کی نصرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جب اس امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ امام ڈائریکٹ شال موڑ میں آ کر آپ لوگوں سے بیعت طلب نہیں کرے گا بلکہ کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ بنا کر یہاں بھیجے گا۔ اس نے اپنے نمائندے بھیج دیے ہیں اور نمائندوں کو یہ دیکھنا ہے کیا میں ان نمائندوں کو اپنا لیڈر مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں۔ اگر نہیں مانتا تو ان کی برخلاف جس کو میں نے اپنا رہبر، اپنا پیشوا بنا لیا ہے، اپنا رہنما بنا لیا ہے، کیا وہ قرآنی اصولوں کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے؟ امیر مسلم کوفہ میں امام حسین کی بیعت طلب کرتے رہے، جتنے سارے واقعات ہیں، جتنی مظلومیت ہیں، سارے چھوڑ کر صرف ایک جملے کی طرف کہ جب دربار ابن زیاد میں لے کر گئے تو ابن زیاد کے دربار میں ہم کلام میں تو وہاں سلام نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے امیر نہیں کہتے۔ امیر مسلم اکیلے تھے، باقی سارے دشمن تھے، لیکن حق کہنے کی عادت تھی، سچ بولنے کی عادت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا امیر حسین ہے، تیرا امیر یزید ہے۔ وہاں اگر مسلم کہتے میں اپنی جان کو بچا لیتا ہوں، میرے بچے ہیں، وہ بھی ہیں، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، میں اپنی جان بچا لیتا ہوں، یہاں پڑا تک کیا کہہ لیتا ہوں، تو بچا سکتے تھے۔ آج مسلم کے جو مسائل ہیں، یہ مظلومیت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ نہ ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو، مسلم کے سامنے قرآن کی یہ آیت تھی، قوموا للہ مثنی و فرادا، تم جہاں کہیں بھی پہنچ جاؤ، تمہارا کام ہے قیام کرنا، تمہارا کام ہے کھڑے ہو جانا، ثابت قدمی دکھانا۔ یہ امیر مسلم ہے۔ آپ دربار شام میں دیکھیں، جب ملعون نے طرح طرح کی گستاخی کی، اس کے مقابلے میں علی کی بیٹی زینب کھڑی ہو گئی۔ علی کی بیٹی زینب نے قیام کر لیا ہے اور ایسا قیام کیا ہے اور ایسی الفاظی کی ہے، ایسی گفتگو کی ہے، اپنی زبان سے ایسے پیغامات جاری کیے ہیں، زمانہ کہتا ہے کہ دربار شام میں لگ رہا تھا علی آ کر بول رہے ہیں۔ بیوی زینب خاموش رہ جاتی، میں پردہ دار ہوں، میں عصمت کی ملکہ ہوں، میں طہارت کی ملکہ ہوں، میں تو مدینے کے رہنے والے ہوں، ہم سے تو سورج پردہ کرتا ہے، میں یہاں نہ بولوں، میں خاموش ہو جاؤں۔ وہ خاموش رہ سکتی تھی، لیکن میرے عزیزو، ہر برائی کے مقابلے میں خاموش رہنا برائی کو عروج بخشنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو ابھارنا ہے۔ جہاں بھی برائی ہو، سنت زینب یہی ہے، آگے بڑھ کر اپنی زبان کا استعمال کر کے اس کا قلع کم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تاریخی کربلا بتاتی ہے، یہ انبیاء کی سنت بتاتی ہے، یہ ائمہ معصومین کی سیرت بتاتی ہے۔ ہم کیا بی بی سکینہ سے زیادہ کمزور ہیں؟ اللہ اکبر، ہم امیر مسلم سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ اس معاشرے میں ہم سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ ہم زیادہ کمزور ہیں؟ ارے عزیزوں، وہ لوگ بھی تو ہیں جو کمزور ہیں، جن کے پاس اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، وہ سپر پاور طاقت کے مقابلے میں قیام کر کے اس کو بتاتے ہیں۔ کل بھی فاتح خیبر موجود تھا، آج
چھت پر تو سر قدم کیا گیا، مسلم کا لاشا زمین پر آیا۔ تو میرے عزیزوں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خیام میں گئے تو مسلم کی بیٹی کو بلا کر اپنے زانوں پر بٹھایا اور ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ معصومہ لہجے میں بیٹیوں نے اپنے ماموں سے کہا، اے ماموں، آج آپ ہمارے ساتھ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے، آج ہمارے ساتھ شفقت ایسے کی جا رہی ہے جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے غریبی مسلم۔ امام حسین کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات جاری ہوئے ہوں گے، اے مسلم کی بیٹی آپ کو کیا